बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लास्ट टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो हम शुरू कर रहे हैं और वो है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी but which is usually called as mass spectrometry. The mostly used word is mass spectrometry rather than mass spectroscopy. The reason we have already discussed in the beginning when we started the spectroscopic techniques that mass spectroscopy is rarely used. The word mass spectrometry is mostly used. The reason is that in case of mass spectroscopy, electromagnetic radiations are not used, just like that of infrared radiations are used in the IR spectroscopic technique. Ultraviolet radiations are used in the ultraviolet UV visible spectroscopic technique, and radio frequency or radio waves are used in the NMR spectroscopic techniques. So here no component of the EMR electromagnetic radiations are used, due to which it is not usually called as spectroscopy. Here electrons are used for bombarding the molecule, so it is called as spectrometry. Then why it is called as spectroscopy? Just like that of the IR spectrum, you get the spectrum in the IR spectroscopic technique. In the UV spectroscopic technique, you also get UV spectrum. In the NMR spectroscopic technique, you get the NMR spectrum. So similarly, in the mass spectroscopy, you get the mass spectrum. Since you get the mass spectrum in the mass spectrometry, so this mass spectrometry is also called as mass spectroscopy, but keep it in your mind that mostly mass spectrometry is used rather than mass spectroscopy. So after these few words, we see that it is a very important technique. One question you can expect in the examination from this chapter, and in the mass spectroscopy or spectrometry, organic today we are taking an overview, a general introduction or overview of the mass spectroscopy or mass spectrometry. So in it, organic molecules are first vaporized, changed into vapors, and are bombarded with the beam of very high energy electrons. Now when electrons are colliding with the molecules of the sample, then what happens? They will produce positively charged ions. Positively charged
ions, then these ions possesses so much energy that they are fragmented. They are fragmented. So it depends upon the energy of the electron beam. If electron beam of 10 electron volt is used, then fragmentation is minimized, and mostly you get the molecular ion peak. And when 70 electron volt energy containing electron beam is used to bombard the molecule of the sample, then what happens? Most of the bonds will be broken. CC bond, CH bond, and different other bonds between the atoms of different atoms, and in this way molecule will be fragmented, and fragment ions will be observed in the mass spectrum. So here you can see this is a general representation of a molecule ABC. It is bombarded with the electron beam, then it is changed into the molecular ion. This molecular ion can be broken up into AB positive ion and C positive ions, or A positive ion and BC positive ion. These are the fragments which are found. Particular example you can see is of the methane. Is of the methane, and the methane, this is CH4, structural formula of the CH4. Here this is the electronic structure. Here one electron is present. Here you can see this CH bond is represented by these two electrons between carbon and hydrogen. One electron is shared by one hydrogen, one electron is shared by carbon. So this pair of shared electron is present. Similarly here shared electron pair is present. Here shared electron is present. Here shared pair of electron is present. Then when it is bombarded with the electron, one of the electron will be removed from the bond and it is changed into this one. One electron is present here, one electron is removed, and it becomes CH4 becomes positively charged. This is called as molecular cation. Molecular cation. Why positive charge is produced? Because one electron has been removed from this molecule. So this is positively charged. Now when ions are formed, then they are separated from one another by the use of the magnetic field. General diagram is shown in this diagram. General diagram of the mass spectrometer is shown here. Here there is present sample inlet. This is sample inlet. यहाँ से sample आप
یہاں پہ داخل کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ کیا ہے, یہ الیکٹران گن ہے, یہ الیکٹران گن ہے, یہ الیکٹران گن ہے, یہ الیکٹران گن ہے. تو ادھر سے سمپل آ رہا ہے, ایسے آگے جا رہا ہے, اٹ از بمبارڈیڈ ود الیکٹران فرام دی الیکٹران گن, اس کے ساتھ الیکٹران کولائڈ کر رہے ہیں, پھر یہ آگے جا رہا ہے. یہ کیا ہے, اس میں سلٹس ہیں, اور یہ کیا ہے, ایکسلریٹنگ پلیٹس ہیں. ایکسلریٹنگ پلیٹس پہ جو چارج ہے وہ کون سا ہے, نیگیٹو. اور جو مالیکولر کیٹ آئن ہیں یا فریگمنٹ آئن ہیں ان پہ چارج کون سا ہے, وہ ہے پازیٹیو. تو یہ ایکسلریٹنگ پلیٹ اس کو کیا کریں گی, اٹریکٹ کریں گی, اور وہ بہت تیزی کے ساتھ جب آتے ہیں تو پھر وہ چونکہ یہاں پہ درمیان میں سلٹس ہوتی ہیں تو یہ ان میں سے پاس ہو کے آگے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح دو ایکسلریٹنگ پلیٹس ہیں جو کہ اس کی سپیڈ کو جو مالیکولر آئنز ہیں یا فریگمنٹ آئنز ہیں ان کی سپیڈ کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں, ایکسلریٹنگ پلیٹس. پھر ایکسلریٹنگ پلیٹ میں سے جب آئنز گزرتے ہیں سمپل کے, تو اس کو ہم پاس کرتے ہیں کس میں سے, میگنیٹک فیلڈ میں سے. میگنیٹک فیلڈ میں سے اس کو پاس کرتے ہیں, اور جب میگنیٹک فیلڈ میں سے پاس کرتے ہیں تو پھر وہ جو آئنز ہیں وہ M/E کے حساب سے یا میس کے بیسس پہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں. جو ہائر میس والے ہوتے ہیں, یہ ایک فوٹوگرافک پلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ, یہ جس پہ یہ آ کے کولائڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہاں پہ انہوں نے کولیجن کی ہے. تو یہ جو ہے وہ ہائی M اور E والے جو ہیں وہ بینڈ کم ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ آ کے وہ کولائڈ کریں گے. لو M اور E والے آ کے ادھر کولائڈ کریں گے, یہ ان کی بینڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور ریڈیس آف دی کرویچر کم ہوتا ہے, ان کا ریڈیس آف کرویچر زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح جو آئنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو each kind of the ion is separated from another on the basis of their M/E ratio اور mass to charge ratio. اور چونکہ چارج یہاں پہ کیا ہوتا ہے, +1 ہوتا ہے, تو M/1 is nothing but mass. تو اس طرح جو آپ کے پاس جو مالیکولر آئن ہے یا اس کا ہم مالیکولر ویٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں کسی کمپاؤنڈ کا, تو اس کا مالیکولر ویٹ آپ میس اسپیکٹرم سے معلوم کر سکتے ہیں. کچھ ٹرم جو کہ میس اسپیکٹرومیٹری میں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ایک تو اس میں بیس پیک ہے, ایک ٹرم جو استعمال ہوتی ہے میس اسپیکٹرومیٹری میں وہ ہے بیس پیک. Now in the base peak, the highest peak in the mass spectrum is called as base peak. تو بیس پیک اور
مالیکولر آئن پیک دونوں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، ایک ہی ہو سکتی ہیں، مطلب مالیکولر آئن پیک بھی وہی ہو، بیس پیک بھی وہی ہو، یا مالیکولر آئن پیک جو ہے وہ الگ ہو اور بیس پیک الگ ہو، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہائیسٹ پیک ان دی میس اسپیکٹرم از کالڈ ایز بیس پیک، اور اس کی ہائٹ کو آپ 100 کے برابر لیتے ہیں، تو باقیوں کی پیک اس کے حساب سے، باقیوں کی ہائٹ جو ہے، باقیوں کی انٹینسٹی باقی پیکس کی، اس کو ہم اس کے ساتھ بیس پیک کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کی انٹینسٹی یا ہائٹ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ ہم ایک ٹپیکل میس اسپیکٹرم لیتے ہیں۔ اب میس اسپیکٹرم یہاں پہ میتھین کے لیتے ہیں۔ میتھین کے میس، اچھا یہاں پہ ہم میتھین یا میتھائل الکول، یہاں پہ جو ہے وہ میتھائل الکول کا ہم جو اگزامپل ہے وہ میتھین بھی لے سکتے ہیں، جو پیچھے آپ نے دیکھی ہے، یہاں پہ میتھائل الکول کے بھی لے سکتے ہیں۔ میتھین کی اگر آپ لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ 12 کاربن کے لیے 4 جو ہے وہ ہائیڈروجن کے لیے، تو ٹوٹل کتنا ہوگا، 16 پہ ایک پیک آئے گی، پھر کتنے پہ آئے گی، 15 پہ آئے گی، پھر کتنے پہ آئے گی، 14 پہ آئے گی، پھر 11 پہ، پھر 13 پہ، اور پھر 12 پہ آئے گی۔ کس کے لیے؟ فار دی میتھین۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں کس کی، میتھائل الکوہل کی، یہ جو اگزامپل دی ہوئی ہے میتھائل الکوہل کی، تو جو میس اسپیکٹرم ہے اس میں اسی طرح 2 ایکسز ہوتے ہیں، ایک ورٹیکل ایکسز ہے اور ایک ہاریزنٹل ایکسز ہے۔ جو ہاریزنٹل ایکسز ہے اس پہ ہم M/E لیتے ہیں، جو ورٹیکل ایکسز ہے اس پہ ریلیٹیو ابنڈنس آف دی آئنز لیتے ہیں۔ اب یہ میتھائل الکول میں آپ کے پاس ایک پیک اس پہ آتی ہے، کتنے پہ آتی ہے، 32 پہ آتی ہے۔ تو 32 پہ کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ 12 کاربن 3 ہائیڈروجن 15 ہو گیا، پھر ادھر 17 یہ ہو گیا، 17 فار آکسیجن، 17 فار 12 فار کاربن، 3 فار 3 ہائیڈروجن، اینڈ 16 فار آکسیجن اینڈ 1 فار ہائیڈروجن، اور 17 فار OH۔ سب کو جمع کر دیں تو آپ کے پاس پیک آتی ہے کتنے پہ، 32 پہ، 32 پہ ایک پیک آتی ہے 32 پہ۔ تو ایک پیک آتی ہے کدھر، 31 پہ، اور 31 والی جو پیک ہے وہ کیا ہے، ہائیسٹ پیک ہے، ٹالیسٹ پیک ہے۔ تو یہ پیک جو ہے وہ کون سی ہے، یہ بیس پیک ہے، یہ پیک کون سی ہے، بیس پیک ہے، یہ بیس پیک ہے۔ اور یہ پیک کون سی ہے، یہ مالیکولر آئن پیک ہے، یوزلی دی پیک آف دی ہائیسٹ مالیکولر ویٹ ایکسیپٹ دیٹ آف دی
آئسوٹوپک پیکس. آئسوٹوپک پیکس کو چھوڑ کے باقی سب پیک میں سے مالیکولر آئن پیک کا جو مالیکولر ویٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور تو یہ کیا ہو گئی؟ مالیکولر آئن پیک ہو گئی. یہ پیک جو 32 پہ ہے وہ تو مالیکولر آئن پیک ہو گئی. یہ 31 پہ ہے وہ کیا ہوگی؟ بیس پیک ہے. اور بیس پیک کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ ٹالسٹ ہوتی ہے اور آف ہائیسٹ انٹینسٹی ہوتی ہے. تو یہ کتنی پہ آتی ہے؟ 31 پہ. پھر ایک پیک آتی ہے کتنے پہ؟ 15 پہ. 15 پہ کون سی پیک آتی ہے؟ CH3 کی آتی ہے. CH3 کی پیک آتی ہے. کتنے پہ؟ 15 پہ. تو یہ پیک جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ فریگمنٹ آئن پیک کہلاتی ہے. یہ مالیکولر آئن پیک ہو گئی. دی پیک آف دی ہائیسٹ M/E except that of the isotopic peak is called as molecular ion peak. The peak of highest intensity is called as the peak of the highest intensity or tallest peak is called as base peak. And these are the fragment ion peaks which are present here. So if you are drawing the graph on the graph, and on x-axis you are plotting MORE, on the y-axis you are taking the relative abundance. Then the graph is obtained in which peaks are present. That graph is called as mass spectrum. So this is how the molecular weight is obtained. Molecular ion peak is observed, and the mass of the molecular ion peak is the mass of the molecule or atomic mass of the molecule. Molecular weight of the molecule or atomic weight can also be determined of the atoms of an element. تو دونوں کے لیے میس اسپیکٹرو میٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اسٹرکچر معلوم کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کی فریگمنٹیشن کریں گے. فریگمنٹیشن کب ہوگی؟ جب 70 الیکٹران وولٹ انرجی کنٹیننگ الیکٹران بیم will hit the molecule of the sample. 70 electron volt energy containing beam will hit with the molecules of the sample. تو پھر کیا ہوگا؟ 70 electron volt fragmentation will occur. اور اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ 10 electron volt انرجی والے الیکٹران بیم استعمال کرتے ہیں تو 10 الیکٹران وولٹ والے الیکٹران بیم آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فریگمنٹیشن کم سے کم ہوگی اور آپ کو ویٹ ملے گا کس کا؟ مالیکولر ویٹ آف دی کمپاؤنڈ. اور اگر آپ نے اسٹرکچر معلوم کرنی ہے تو پھر 70 الیکٹران وولٹ استعمال کریں تو مالیکول ٹوٹے گا، اور ٹوٹے ہوئے مالیکول کے فریگمنٹس آپ جوڑ کے جو ہے وہ مالیکول کی اسٹرکچر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ تھا اس کا کس کا
एक क्या होगी, मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी, एक बेस पीक होगी, एक फ्रेगमेंट पीक और daughter ion peak. Now how will you confirm that the molecular ion peak which we have observed, which we have concluded is actually the molecular ion. This is confirmed by the nitrogen rule. According to the nitrogen rule, if number of the nitrogen atom in a molecule are 0 or even number, then the molecular weight of the element will also be even. If the number of nitrogen atoms in the molecule are odd, then the molecular weight of that compound will also be odd. You can see different examples. Here we are briefly saying, for example, you have CH4, methane, and the number of nitrogen atom in methane is 0. So its molecular weight should be even. So 12 for the carbon and 4 for the 4 oxygen, it is equal to 12. So molecular ion peak, if it is present at the 16, 12 for carbon, 4 for hydrogen, total will be 16. Molecular ion peak is, if it is present at 16, then it will be the molecular ion peak. Similarly, you can take another example. This is what nitrobenzene. Here, how many nitrogen atoms are present? 1. According to that rule, if odd number of the electrons are present, its molecular weight should also be odd. तो इसका आप molecular weight मालूम करें तो ये कितना है, 123 नाइट्रोबेंजीन का. मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, इवन है, तो इसका molecular weight भी क्या होना चाहिए, वो भी इवन होना चाहिए. यहाँ पे देखें, ये इन सब को आप क्या करें, ऐड करें, हर एक एटम का वो मालूम करके. तो ये कितना आता है, 168. ये कैलकुलेट करें तो 168 आता है. तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने इवन है. So molecular weight is also 168, which is also even. तो यहाँ पे बस ये और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं, ये आप देख लें कैसे ये इसी रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं. तो आज हमने एक जनरल ओवरव्यू या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा है. तो इंशाल्लाह और टॉपिक्स जो हैं वो आइंदा हम उसमें करेंगे. ओके देन, खुदा हाफिज़.